دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، سب کا رازق، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا ان سے بنائی، ساری دنیا ان سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، تو اس کا، لا الہ الا اللہ، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، تو اس کا، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، آخر تیرا، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو صبح و شام کیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں، اس کے نام میں اتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں، اس کے نام میں اتنا مزہ، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کی یاد، اس کا ذکر جو ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. واقعتاً اسی کی یاد میں جو ہے دلوں کا سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی صبح شام جو ہے کم سے کم آدمی 3 تسبیحات کی جو ہے پابندی کیا کرے نا، دلوں کے اندر عجیب طرح کا جو ہے ماشاءاللہ نور پیدا ہوتا ہے. یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے والے طالب علم کو جو ہے مولانا یعقوب پنجابی صاحب کی جانب سے مولوی شہید صاحب 100 روپے جو ہے یہ انعام ہے. اور اس بچے کے نانا ہمارے حافظ یعقوب بڑھا صاحب کی جانب سے 100 روپے انعام ہے. ہمارے حافظ یعقوب کا بھی جلسہ سات پل میں ہوا تھا ابھی شاید آپ لوگ پہنچے ہوں وہاں پر. ہاں، ایک صاحب خیر کی جانب سے جو ہے 500 روپے جو ہے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے والے طالب علم کو. تو ماشاءاللہ چھوٹے بڑوں کی تمیز کے بغیر حافظ صاحب کی بھی چوری بھر دی تھی. مجھے بھی کہا تھا مگر ایک مجبوری کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا تھا. اور اکرام تو ہونا ہی چاہیے بھائی نا، مدرسین کا، علماء کا، جنہوں نے ہمارے یہاں ساری زندگی گزار دی اور پھر ان کو دھکا مار دینے کا یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں، دھکا نہیں مارنا ہے، ان کا اعزاز اور اکرام کرنا ہے. 2-3 پیڑیاں شاید ان کے پاس پڑی ہوگی. برابر جو بھی ملتا ہے ہمارے استاد ہے، ہمارے استاد ہے، ہمارے استاد ہے. اکرام ایک عجیب طرح کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوم کو جو ہے ایک جذبہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. مولانا شعیب بچلا صاحب کو جو ہے احمد جاڑی صاحب کی جانب سے 2000 روپے ہیں. حافظ صادق درویش صاحب کی جانب سے جو ہے تمام افراد کرام کو جو ہے مشترکہ 1000 روپے جو ہے انعام دیا گیا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اب جن بچوں کے واسطے ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان بچوں کا جو ہے آخری سبق ہوگا. ماشاءاللہ یہ خوش نصیب بچے حافظ فضیل احمد جاڑی، حافظ عادل محبوب کھوٹا، حافظ فضیل قاسم بلبل، حافظ رفیق، حافظ جبیر بھائی جمال، حافظ فرقان مفتی امین کلا صاحب، حافظ زکوان مفتی محبوب صاحب کلا پوکھرا، اور حافظ اسماعیل مفتی ابراہیم صاحب اسلح صاحب. یہ 7 خوش نصیب بچے ہیں. کسی نے 1.5 سال میں، کسی نے 2 سال میں برابر قرآن کریم جو ہے مکمل کیا ہے. اب ان کے اساتذہ سے ہماری گزارش رہے گی کہ بھائی ان کا دور بھی اچھا ہو جائے برابر، ورنہ پھر جو ہے چند سالوں کے بعد جو ہے نا حافظ صاحب نہیں رہتے، یہ ہاتھی چھاپ ہو جاتے ہیں برابر ہے. ابھی تو ماشاءاللہ دیکھو کیسے اچھے نورانی لباس پہن کر آئے. ان کے سروں پر ابن مفتی امامہ بھی ہے برابر ہے. ابھی تو پاجامہ اونچا ہے، پھر کل سے ایک دم نیچے لٹکے گا برابر ہے. بہت سے حفاظ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا پاجامہ بالکل نیچے لٹکتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار برابر. یہ ذکری نگال وہ انہیں شکھامن تو بڑے سمجھ لے گا برابر ہے. ہاں، پاجامہ نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے، ایسا آدمی جہنمی ہے. مسجد میں آتے اور جیسے کہ اللہ کو چشمہ پہنا جو ایسے جو ہے نا پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں، پھر باہر جا کر لٹکا دیتے ہیں. یہ یہود نصارہ اور مشرکین کی سنت اور طریقہ ہے، اور امت کا اکثر طبقہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے برابر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی، ابھی آپ کو بعد میں سنانے کا ہے، جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن فرمایا ان کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ گناہ بے لذت ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر. کپڑے بھی زیادہ جاتے ہیں، سلائی بھی جو ہے ہماری زیادہ جاتی ہے. لہذا جو ہے بھائیو دوستوں اور بزرگوں جو ہے اس برائی کو جو ہے قوم سے، امت سے، سماج سے جو ہے ہم لوگ نکالیں. نبی والا طریقہ لائے، نبی والا پاجامہ لائے. غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ المکرمہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا پاجامہ بہت زیادہ اونچا تھا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھا. وہاں کے جو ہے مشرکین نے کہا عثمان یہ لوگ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا پاجامہ ذرا نیچا کر لیجئے. تو فرمایا کیا ان بے وقوفوں کو کہنے کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یاد رکھیں عزت اسی میں ہے، اس لٹکانے میں عزت نہیں ہے. اور آج ایک عجیب طرح سے جو ہے ہمارے نوجوان جو بال کٹا رہے ہیں، دیکھا ہے نا، گدھا کٹ ہے، بندر کٹ ہے، عجیب طرح. نہا عن القضاء فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں برابر ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ یہودیوں کی ایک چال ہے، اور اس چال کے اندر دن بدن لوگ پھنستے جا رہے ہیں. شاید بعد میں بولنے کا موقع نہ ملے اس لیے بول رہا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب کو میں نے دعوت دی تو قبول کی، حضرت بیان کریں گے انشاءاللہ.
اور آخر میں دعا ہمارے مولوی یعقوب پنجابی صاحب جو ہے کروائیں گے۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس طرف جو ہے بہا جا رہا ہے، دیکھا دیکھی، برابر سادگی آ گئی۔ ہمارے حافظ زبیر صاحب کہہ رہے تھے برائیاں کچھ ختم ہو جائے، بھائی محنت تو بہت ہو رہی ہے، تنظیم المسلمین محنت کر رہی ہے، مبلغین کرام محنت کر رہے ہیں، علماء کرام محنت کر رہے ہیں، ایک طبقہ محنت کر رہا ہے 1% کا، اور 99% طبقہ جو ہے نا اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے، تو کیسے بھائی معاملہ ہوگا؟ ایک برائی کو مٹانے کی فکر ہو رہی ہے اور پیچھے سے 4-5 برائیاں گھس جاتی ہیں۔ تن ہما داغداغ شد کے پنبا کجا کجانے ہم، سارا جسم پھٹا ہوا ہے بھائی، پنبا اور پنگڑا اگر رکھیں گے، مرہم رکھیں گے تو کہاں پر رکھیں گے؟ لہذا یہ سب کی فکر ہے بھائی، سب کی فکر ہے، سب فکر کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کم سے کم بچاؤ کرنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے گا۔ انجان بن جائیں گے، تو جانے تیرا کام جانے، تو وقت پر سب مارے جائیں گے۔ واٹس ایپ پر ایک بہت اچھا ایک کامنٹ آئی تھی، وقت بھی اچھا ہے اسے ذرا سنا دوں، بہت اچھی کامنٹ، واٹس ایپ بھی ایک اعتبار سے اچھا بھی اور برا بھی بہت ہے، بہت خراب چیزیں بھی اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ بہت اچھی ایک کامنٹ آئی تھی، شاید بہت سو نے پڑھی بھی ہوگی، آئی تھی ماشاءاللہ۔ ایک گھر میں چوہا تھا، چوہا، اب اس گھر میں ایک مرغا بھی تھا اور ایک طوطا بھی تھا اور ایک بکرا بھی تھا، یہ 4 جانور تھے گھر میں۔ اب گھر والے چوہے سے پریشان تھے، علماء معاف فرمائیں مجھ سے، پریشان تھے، لہذا کہا کہ بھائی چوہے کو پکڑ لیا جائے کسی بھی طریقے سے، لہذا اس کے لیے پنجرا لائے تھے نا وہ چوہے کے لیے، اور موٹی رکھتے اندر، برابر الانسان حریص بما منع، ہمارا بھی عادی ہے، برابر لالچ کی طرف بھاگتا ہے انسان، اور پھر کوئی آتا ہے سب وہ مدینہ والے مکہ والے سب اڑا کر لے جاتے ہیں، عجیب طرح کے لوگ آتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ حضرات بھی ماشاءاللہ، اور بیٹھنے والوں بھی ماشاءاللہ بہت سارے اس کے شکار ہوئے ہوں گے، پھر بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں بھی جو ہے ہو جاتے ہیں۔ تو چوہے نے دیکھا کہ یہ میری موت کا سامان آیا ہے، لہذا کبوتر کے پاس گیا کہ بھائی کچھ بچاؤ کے لیے آؤ تم میرے واسطے، مجھے کیا، یہ تو تیرے پکڑنے کا ہے، ہمارا نہیں ہے بھائی، انجان بنا۔ مرغی کے پاس گیا تو اس نے اذان دینا شروع کر دی، ہمارا کام تو کیا ہے بھائی، یہ ہے نہیں تم جانو تمہارا کام جانو، یہ تمہارے لیے چھٹکا آیا ہے، یہ جو ہے نا تمہارے لیے آیا ہے یہ۔ اب بکرے کے پاس گیا تو اس نے بھی اڑاؤ جواب دیا، برابر کام نہیں کریں گے۔ اب دیکھو اللہ کا کرنا ایسا کیسا ہوا کہ رات کو پنجرا رکھ دیا، اس میں موٹی بھی رکھ دی، برابر۔ اب رات کو اندر ایک سانپ آیا، اس نے منہ ڈالا اندر اور پھٹ بولا تو سیٹ اور سیٹانی سمجھے کم بخت مرا، برابر۔ اسے بہت خوشی ہوئی تو رات کو لائٹ بھی نہیں جلائی اور ایک دم پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا کہ چوہا مرا۔ اب وہ سانپ پھنسا تھا، سانپ، تو سانپ نے سیٹھانی کو کاٹ لیا، خبر پڑی بھئی یہ تو سانپ نے کاٹا ہے، حکیم صاحب کے پاس لے گئے، اس وقت MBBS شاید نہیں ہوں گے، حکیم صاحب کے پاس لے گئے، حکیم صاحب نے کہا بھائی اس کا علاج تو کیا ہے کہ اس کو کبوتر کا سوپ پلایا جائے۔ اب کون تھا گھر میں، کہیں باہر ڈھونڈنے کا نہیں تھا کبوتر کو، تو کبوتر کا اس کو سوپ پلایا جائے۔ اب نمبر پہلے کبوتر کا آیا، نہیں مانا، ساتھ دیا ہوتا پنجرا پکڑنے میں ڈالنے میں تو شاید کبوتر کا نمبر نہ آتا۔ اب سیٹھانی تھی، محلے کی بڑی تھی، رئیسہ تھی، سب دیکھنے کے لیے خصوصاً جو اس کے رشتے دار آئے، برابر۔ تو سیٹھ نے کہا کہ بھائی ان کا حق ہے کہ دیکھنے کے لیے آئے، لہذا ان کو مرغا کاٹ کے کھلا دیا جائے۔ دوسرا بھی گیا، اب زیادہ لمبا بیماری چلی تو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، جب شفا یاب ہو گئی تو کہا کہ بھائی سب کو بکرے کی دعوت کر دو۔ کبوتر بھی گیا، مرغا بھی گیا، بکرا بھی گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، کم سے کم اتنا تو کرو بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، غلط کر رہے ہو بھائی، ہم تو ہنستے ہوئے کہ کیا کر رہے ہو یار، تو اس پر کوئی اثر ہوگا، ذرا منہ بگاڑو اس پر کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ مسجد میں چھوٹے کو چھوٹے بڑے مستی کرتے ہیں، شیطانیت کرتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ بالکل یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ ہم کو جو ہے مر رہا منکم منکرا، علماء بیٹھے ہیں، گستاخی کر رہا ہوں، سب کو خطاب ہے اور سب کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا۔ لہذا بھائیو دوستوں اور بزرگوں، یہ جو برائیاں ہیں، پجامے کی ہو، بال کی ہو، شادی بیاہ کی ہو، ہم سب دل پر لیں گے، سب ایک ساتھ دیں گے، تب جا کر جو ہے ہمارا معاملہ جمے گا۔
میں نے کہا نا تنظیم المسلمین ہے، علماء کرام کی تنظیم ہے، مبلغین ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، رات دن ایک کر رہے ہیں، رات دن جو ہے ایک کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ایک عجیب محنت ہو رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام جمعہ کے خطاب کے اندر اور عام بیانات کے اندر ماشاءاللہ جو ہے بہت پرزور محنت کر رہے ہیں، مگر میں نے کہا نا ایک طبقہ محنت کر رہا ہے اور 99% طبقہ جو ہے انجان بن کر زندگی گزار رہا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی جو ہے ان کا ساتھ سہکار جو ہے دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ بچے جو ہے ان کا آخری سبق سنائیں گے، اس کے بعد باقی بات۔ ومن شر غاسق إذا وقب
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ما شاء الله वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है कुरान करीम की तिलावत जो है रात दिन नसीब फरमाए। ये तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हम आदमी रोजाना एक पारे की तिलावत करें और जो हाफिज है वो रोजाना 3 पारों की तिलावत करे, इसका हम मामूल बना ले रहे हैं। अब भी करीब जो है माह मुबारक आ रहा है, कुरान का महीना आ रहा है, अभी से जो है अपना शेड्यूल ऐसा बनाए कि ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत जो है इस महीने में हम करेंगे। उसकी बरकत से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरे 11 महीने भी अल्लाह ताला जो है तौफीक नसीब फरमाएगा। आज ये अब्दुल्ला गनी साहब हमारे उनकी जानिब से जो है उफ़ाद किराम को माशाअल्लाह ये हदिया दिया गया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन चिक्की वाले साहब की जानिब से जो है उफ़ाद किराम को जो है 1000 रुपया इनाम दिया गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
مولانا شعیب صاحب کو 1500 روپے مفتی محبوب کوکڑا صاحب کی جانب سے، 500 روپے غلام کانچی بھائی صاحب کی جانب سے، اور 2000 روپے احمد بھائی جانی کی جانب سے، اور مولانا منور صاحب کو 500 روپے مولانا محبوب کوکڑا صاحب کی جانب سے جو انعام دیا گیا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ان بچوں نے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی عقل کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، دعا کریں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو حافظ قرآن بنایا، حامل قرآن بنایا، ان کو عامل قرآن بھی بنائے، ہے نا، قرآن کریم کے ہر بات پر جو ہے عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، ورنہ کل قیامت کے دن جو ہے قرآن کریم پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں کو ہم تو کیا انعام دیں گے، اصل انعام تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، حافظ قرآن کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ وارتقِ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، جائے جنت تیرے لیے تیرے معاف کی ہے، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، باپ کی اس کے ساتھ باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، نہیں ہاں فائدہ تو اپنا ہے، بچوں کی بنسبت زیادہ فائدہ ہمارا ہو جائے گا، اقرأ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرا پڑھنا پورا ہوگا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا، برابر۔ اب قرآن کریم کی کتنے آیتیں 6666 اس میں اختلاف کم و بیش آیتیں ہیں، برابر ہے، تو انٹرویو درمیان میں ماشاءاللہ پورا اگر قرآن یاد ہوگا، تقویٰ مسجد میں مولوی محسن صاحب مستقیمہ فرمائے، ان کے پاس پڑے ہوئے بچے نے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن مفتی صاحب سنایا تھا، اور ایک ہی پھول میں تھی، محمد خان کا بچہ ہے ماشاءاللہ، آپ بھی ایسے بنو گے انشاءاللہ۔ شوال کے امتحان دینے کے لیے ہم کو مفتی صاحب نے آپ کو وغیرہ کو بولا نا، پھر دیکھتے تو وعدہ کیا کتنا پکا اور کتنا کچا ہے نا، تو انشاءاللہ محنت کریں گے نا، آپ دیکھو سب سے الگ ہو، سب بچوں سے ماشاءاللہ کیسے ہو آپ الگ ہو، لہذا ہماری جماعت بھی نیک لوگوں کی جماعت ہو گئی انشاءاللہ۔ تو ان کو جو ایک بچوں کو کچھ مدرسے کی جانب سے اور کچھ صاحب خیر حضرات کی جانب سے دیا گیا ہے، لہذا مدرسے کی جانب سے سب سے پہلے تکبیر حفظ کی سند انشاءاللہ دعا کے پہلے ان کو دے دی جائے گی، ایک اور 500 روپے کی جو ہے مدرسے کی جانب سے، ایک صاحب خیر کی جانب سے ان بچوں کو امامہ ہے ماشاءاللہ ہے، پہلے یہ امامہ کی سنت جو ہے امت میں سے نکل رہی ہے، لہذا اس کو جو ہے زندہ کی جائے، ایک ہاتھ رومال بھی ہے ماشاءاللہ، ایک جاکٹ، ابھی یہ جاکٹ بہت چلی ہے، برابر، اتنے کی بوٹل ہے، اور اصل ہدیہ قرآن کریم دیا ہے نا، برابر، وہ گھر جا کر انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے تو حاجی یوسف مغل کھینے والے کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ آج استاد کاشتہ صاحب کی جانب سے ان بچوں کو جو ہے ایک ایک جوڑی کپڑا، اور عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ کپڑے سے زیادہ مہنگی سلائی ہے، تو صاحب نے جو سلائی بھی دیتی ہے، چلو اچھا ہے، ورنہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 250 کے کپڑے اور 300 کی سلائی، اللہ بچوں پر بھی رحم فرمائے۔ آج ہی اتنی سوری صاحب پورا ان پہ برا آدمی کا بچہ ہے، ان کی جانب سے جو ان تمام بچوں کو جو ہے چاندی کا ایک سکہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کے دینے کو حد سے زیادہ قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ یہاں بھی، اور جب ہم کو سب کو اس کی ضرورت ہوگی یعنی آخرت میں جو ہے نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن پڑھنے کے واسطے چھوٹا بچہ ہونا ضروری نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق 40 سال کے بعد غالباً جو ہے حافظ قرآن ہوئے تھے نا، تو ہم بھی ماشاءاللہ دن پر لیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب ہمارے ماموں حاجی نثار ٹپلا صاحب جو ہے کچھ اشعار پیش کریں گے، مولوی شعیب صاحب نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا آئیے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان اور دعا ہوگی۔ آؤ حاجی نثار ٹپلا صاحب مختصر اشعار انشاءاللہ پیش کریں گے۔ روپے ان حفاظ کرام کا ایک صاحب خیر کی جانب سے انعام ہے، اور 1000 روپے مدرسین کے واسطے جو ہے مشترکہ انعام آیا ہے، جزاک اللہ خاص جزا۔ مسجد کا امام اور مؤذن رہ گئے مدرسے کے ساتھ مسجد میں بات سنا چکا ہوں، لیکن فرمائش میں مولانا کی سنا دیتا ہوں۔ تیری ہر ادا ہے پیاری، تیری شان خاکساری، تیری ہر ادا ہے پیاری، تیری شان خاکساری، تیری جلد عنبری پر ہوتی
نثار بے کلامی تیری ہر ادا ہے پیاری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تیرے در کی خاک روح سے بھی ملی ہمیں مسرت. تیری ہر زمین زمان میں گلاب جیسی نکہت. تیرے جلوے ہنسی سے ہے خمار سب پہ تاری. تو ہی آیتوں کا پی کر تو ہے رحمت مجسم. تو ہے زندگی کا رہبر. تو دکھے دلوں کا مرہم. تیری ذات اونچی پھر بھی تیری شان انکساری. تیری ہر عطا ہے پیاری. تو ہدایتوں کا پی کر تو ہے رحمت مجسم. تو ہے زندگی کا رہبر. تو دکھے دلوں کا مرہم. تیری ذات اونچی پھر بھی تیری شان انکساری. تیری ہر عطا ہے پیاری. میں کیا کہوں صحابہ شہدو جہاں کے پیارے. وہی یار ہے نبی کے. وہی دین کے ستارے. ہے بلند ان کا رتبہ وہ قرآن کے تھے قاری. تیری ہر ادا ہے پیاری. کسی امت نبی کو کہیں لگ گئی ہے نظریں. جو تھی ایک لڑ رہی ہے وہی آ رہی ہے خبریں. کسی امت نبی کو کہیں لگ گئی ہے نظریں. جو تھی ایک لڑ رہی ہے وہی آ رہی ہے خبریں.